ارسلان صاحب، تحقیقات کے لیے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا ہے کہ عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا اس کی تحقیقات کی جائیں تاکہ یہ بالکل واضح ہو سکے جو اداروں پر پی ٹی آئی تنقید کر رہی ہے اس کا سدجواب بھی کیا جا سکے گا۔ پھر جو عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا سینئر صحافی ارشد شریف کی موت کی تحقیقات کے حوالے سے بھی خط لکھ دیا ہے۔ پی ٹی آئی اب مطمئن ہے حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یک طرفہ فیصلہ کیا ہے شہباز شریف صاحب نے، اور کوئی بھی ایسا معاملہ جس کے اندر فریقین آن بورڈ نہ ہو تو اس کا نتیجہ تو آپ کے سامنے پہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے پہلے 2 رکنی وفد بنایا جو کینیا گیا واپس آیا، اس کے اوپر جو ارشد شریف کی فیملی تھی وہ آن بورڈ نہیں تھی، جو صحافی برادری تھی وہ آن بورڈ نہیں تھی۔ اسی طرح جو آج انہوں نے خط بھیجا چیف جسٹس کو شہباز شریف صاحب نے، چاہیے یہ تھا کہ اگر صحیح نیت تھی، اگر واقعی کسی منطقی انجام تک ان دونوں کیسز کو لے کے جانا تھا تو فریقین کے ساتھ بیٹھتے، ان سے بات چیت طے کرتے، اور جو ٹی او آرز جو اس میں 4 نکاتی ہے اس پہ بیٹھ کے بات کرتے، پھر بناتے، تب پتہ چلتا کہ جی واقعی یہ چاہتے ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ، جوڈیشل کمیشن تو پرائم منسٹر نہیں بنائیں گے، انہوں نے استدعا کی ہے، انہوں نے ٹی او آرز انہوں نے سیٹ کر دی ہے نا، انہوں نے بتا دیا کہ جی یہ دائرہ کار ہے، وہ 4 نکاتی ہے، 4 پوائنٹس ہے اس کے اندر، وہ اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو ان کی خواہشات کے مطابق بنائے گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا تو شک ہی ان کے اوپر ہے کہ جو پوری اساسینیشن اٹیمپٹ ہے وہ ایچ ٹی انہوں نے کی ہے۔ جب ایک شخص کے اوپر ہمارا الزام ہے، وہ شخص کیسے لیٹر لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں وہ بنا رہا ہوں؟ تو یہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بہتر طریقہ ہے، ہونا یہ چاہیے تھا۔ واقعی اگر یہ چاہتے تو پہلے یہ فریقین کو بٹھاتے، ان کی فیملی کو بٹھاتے۔ یہ تو مطالبہ عمران خان صاحب کا پرائم منسٹر صاحب سے تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے ارشد شریف پر، اور جو وزیر آباد میں حملہ ہوا ہے اس کی شفاف تحقیقات کے لیے۔ اب انہوں نے خط لکھ دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بنا لیا جائے گا۔ کیا برائی تھی؟ نہیں، ہم نے تو کہا ہم بیٹھنے کو تیار ہیں اس معاملے پہ کہ انویسٹیگیشن ہو، پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن ہو۔ یہ کیسی بات ہے کہ جی آپ نے جو مین فریق ہے اس کو ہی آن بورڈ نہیں لیا اور ایک آپ نے لیٹر لکھ دیا؟ کیا مذائقہ خط تھا کہ جی پی ٹی آئی کے وفد کو بلایا جاتا، ان سے بات چیت کی جاتی اور بٹھا کے خوش اسلوبی سے معاملہ طے ہوتا، آن بورڈ ہو جاتے، تمام چیز آگے بڑھتی۔ لیکن چلیں، ہمارا والا معاملہ تو سیاسی پارٹی ہے نا، ارشد شریف کی فیملی کو بلا لیتے، ان کی والدہ کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں، اب تو جوڈیشل کمیشن کے لیے کہہ دیا نا ارشد شریف کی والدہ یقینی طور پر اس تحقیقات سے تو مطمئن ہوں گی۔ سوال یہ ہے، یہ آپ کا مفروضہ ہے کہ ہوں گی نہیں، اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ججز پر پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ لیکن اس کے جوڈیشل ٹی او کمیشن آرز بنے۔ کیا ہیں؟ ٹی او آرز بڑے امپورٹنٹ ہیں ہر چیز کے اوپر۔ ٹی او آرز یہ ہے کہ کس نے سہولت کاری کی ارشد شریف صاحب کو پاکستان سے باہر بھیجنے کے حوالے سے، کون تھا جس نے ارشد شریف صاحب کو یہ مشورے دی کہ وہ باہر چلے جائے، اور وہاں کون لوگ موجود تھے؟ اس میں یہ جو ارشد نہیں ہے شریف کہ صاحب سے 16 رابطے میں ایف رہے۔ آئی آریں کس نے کاٹی تھی ان کے اوپر، جس کی بنیاد پہ وہ ملک سے گئے، تو یہ تو سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور پہلا پوائنٹ تو وہی ہے نا اس میں۔ اچھا ایک اور بات وہ یہ کہ اب جوڈیشل کمیشن کے لیے تو پرائم منسٹر صاحب نے خط لکھ دیا ہے، جو دیگر عمران خان صاحب نے 2 روز قبل مطالبات کیے تھے، 4 اہم مطالبات، جن میں ایک تو 2 تو یہ مطالبات ہو گئے جوڈیشل کمیشن کے، ایک پھر اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا اس کی تحقیقات کے لیے، تیسرا وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور ایک حساس ادارے کے جو ہیں افسر وہ استعفیٰ دیں۔ ان تمام مطالبات کو اب تک نہیں مانا گیا، تو تحریک انصاف بات کر لیتی، آگے بڑھ سکتی بات اس کو لے کر؟ دیکھیں، 4 نکات جیسا آپ نے بیان کیا، اس میں ایک سب سے اہم جو ہے وہ سائفر، جس کی وجہ سے سارا کچھ جو اس وقت ملک میں بحران ہے وہ اس کی وجہ سے ہے۔ صدر پاکستان چیف جسٹس صاحب کو لکھ چکے ہیں، اور دیکھا جائے تو وزیر اعظم سے اوپر آفس ہے صدر پاکستان کا، تو جب اس کے اوپر ابھی تک 6 ماہ گزرنے کے باوجود کچھ نہیں ہو سکا تو جب ہی فرسٹریشن ہے، سیاسی جو عدم استحکام ہے وہ اس ایک واقعے کی وجہ سے جو اس وقت رونما ہوا ہے سائفر۔ اس کے بعد یہ محرکات ہیں کہ جی ارشد شریف صاحب نے بولنا شروع کیا، ان کو پھر ہوا، پھر اعظم سواتی والا معاملہ۔ اعظم سواتی والے معاملے میں آپ یہ دیکھیں کہ سینٹ کے چیئرمین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ویڈیو صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک کمیٹی بنا دی جائے اور اس میں پی ٹی آئی کا صرف 1 رکن ڈالا ہے، اور جو دیگر سینیٹرز ہیں ان میں جو ووکل ہیں ان کو نہیں ڈالا گیا، اس میں بھی سلیکشن کی گئی ہے۔ اعظم سواتی صاحب کو کس نے برہنہ کیا؟ پہلے تو یہ اس کے اوپر تحقیقات ہے نا، کس نے ان کو پکڑ کے ان کے گھر میں گھس کے کیا؟ ویڈیو تو بہت بات کی بات ہے، تو ہر چیز میں شروعاتی پوائنٹ مسنگ ہے۔